الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر بے انتہا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات بھی عطا فرمائی اور سامان حیات بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی عطا فرمائی اور زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائی۔ انسان کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت کھانے کی ہے، اور اللہ نے ہمارے اس کھانے کی ضرورت کو پورا کیا، طعام اور غذا کی ضرورت کو پورا کیا، اور مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا، طعام، رزق عطا فرمایا۔ زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھیتیاں اگائی، گندم کی کھیتیاں ہیں، اناج اور غلہ ہے۔ ان کھیتیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں کی غذا کا اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا۔ پھر آپ سبزیاں دیکھیں تو کتنی قسم کی سبزیاں اگتی ہے زمین سے، باغات کو دیکھیں تو مختلف قسم کے پھل آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے حیوانات میں جانوروں میں سے بہت سے جانوروں کو ہمارے لیے حلال فرمایا، پرندوں میں سے بہت سے پرندوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا،
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام نعمتوں کا جا بجا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا انتظام کیا. ان باغات میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو اگایا ہے. بعض پھل ایسے ہیں ان باغات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جنات معروشات وغیر معروشات. ایسے باغات جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں. بعض پھل درختوں پر نہیں اگتے، ان کی بیلیں ہوتی ہیں جنہیں چھتوں پر اور دیواروں پر پھر چڑھایا جاتا ہے. بعض نہیں چڑھائے جاتے ہیں. والنخلہ کھجور ہے، کھیتیاں ہیں جس کا ذائقہ مختلف ہے. زیتون ہے، انار ہے. بعض پھل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہے، بعض جدا جدا ہے. کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنے قسم کے کھانے ہیں. انسان شمار کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے جو کھانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ انسان کو ان کھانوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. جو تم کھانا روزانہ کھاتے ہو اسے دیکھو، یہ تمہیں کہاں سے مل رہا ہے. ہم نے آسمان سے پانی برسایا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر ہم نے زمین کو پھاڑا چیر کر. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا. پھر ہم نے اس زمین سے اگایا تمہارے لیے اناج کو، انگور کو، ترکاریوں کو، زیتون کو، کھجور کو، گھنے باغات کو، پھلوں کو، میووں کو. تمہارے لیے ہی صرف نہیں، وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ہم نے تمہارے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے اور تمہارے جانوروں کے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے. ان کے لیے گھاس ہے. مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں جو کھانے کی صورت میں انسان کھاتا ہے، پھلوں کو کھاتا ہے. اناج کا انتظام اللہ نے کیا ہے، حیوانات کا انتظام اللہ نے کیا ہے. اگر تمہارا دل پھل کھانے کو چاہے تو ہمارے پھلوں کو کھاؤ. اناج اور غلہ اور گندم کھانے کو جی چاہے تو وہ کھاؤ. گوشت کھانے کو جی چاہے تو مختلف قسم کے جانور ہیں ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، پرندے ہیں ان کو کھاؤ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہے. فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. 8 قسم کے جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. بھیڑ کو دیکھو، اس میں نر اور مادہ تمہارے لیے حلال کر دیا. بکری کو دیکھو، نر اور مادہ حلال. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. اونٹ کو دیکھو نر اور مادہ، گائے میں دیکھو نر اور مادہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے.
گائے کھانے کو، گائے کا گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے، گائے کا گوشت کھائیے، بیل کا کھائیے، بھینس کا کھائیے۔ بھینس سے مجھے ایک بات یاد آئی، ابھی میں مکہ مکرمہ میں تھا تو وہاں ایک صاحب ملے اور ویسے ہی باتوں میں کہنے لگے کہ جی میں تو صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں۔ ہم لوگ چونکہ حنفی ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، فقہ کو بھی مانتے ہیں، اور فقہ کوئی فقہا نے اپنی طرف سے تو بنائی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہی نکلی ہے۔ بعض حضرات کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، کہنے لگے نہیں میں تو صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، جو قرآن میں ہے وہ مانتا ہوں، جو حدیث میں ہے وہ مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہو وہ نہیں مانتے؟ کہا نہیں، جو قرآن میں ہے وہ مانتے ہیں، حدیث میں ہے وہ مانتے ہیں، جو ان میں نہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ نے کبھی بھینس کا دودھ پیا ہے؟ تھا تو وہ کسی گاؤں کا رہتا وہاں تھا، کہنے لگا بہت سی مرتبہ پیا ہے، ہم تو گاؤں میں رہتے تھے بھینس کا ہی دودھ پیتے تھے۔ بھینس کا گوشت کھایا ہے؟ کہا جی بھینس کا گوشت پہلے تو بھینس ہی کا گوشت کھایا کرتے تھے سب، اور وہ بھی کبھی کبھی ہی ملتا تھا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کس جگہ لکھا ہے کہ بھینس حلال ہے؟ گائے کا ذکر ہے قرآن پاک میں، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے کا ذکر ہے نر اور مادہ، گائے اور بیل۔ بھینس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کیا ہے، نہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ عرب کے لوگ تو بھینس کو جانتے بھی نہیں۔ آپ یہ بتائیے آپ بھینس کا گوشت کیسے کھایا آپ نے، اور آپ نے بھینس کا دودھ کیسے پیا ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں ہم جس فقہ کو مانتے ہیں اس فقہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ بھینس کھاتے ہیں ہماری فقہ والی اور مانتے نہیں ہیں فقہ کو، یا تو آپ فقہ کو ماننا شروع کر دیں یا بھینس کھانا چھوڑ دیں۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا، کیا جواب تھا اس کے پاس؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اصولی چیزیں قرآن پاک میں ذکر کی ہے، احادیث میں حضور پاک علیہ السلام نے اصولی چیزیں ذکر کی ہے، پھر فقہا نے غور و فکر کر کے اس میں سے مسائل نکالے ہیں کہ بھینس کا حکم بھی وہی ہے جو گائے کا حکم ہے، اس لیے کہ بھینس بھی وہی کام کرتی ہے جو گائے کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے علت دونوں میں کیا ہے؟ ایک مشترکہ علت دونوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ گائے ایسی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ایک ایسا جانور ہے، جب وہ چارہ گائے کھاتی ہے تو وہ جگالی کرتی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اور یہی علت بھینس میں پائی جاتی ہے، بھینس کو بھی آپ دیکھیں وہ بھی جگالی کرتی ہے، تو جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے۔ اب فقہا نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا، اگر آپ فقہا کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے، تو پھر آپ بھینس کھانا چھوڑ دیجئے۔ تو بھینس والوں کو تو بڑا مسئلہ بن جائے گا دنیا میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے اور بہت سو کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ایک اصول ذکر کیا ہے، ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہے، کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جس کے انیاب ہو درندوں میں سے، یہ جو اگلے 4 دانت ہیں اس کے بعد جو دانت ہے اس کو
عربی زبان میں ناب کہتے ہیں، اس کی جمع انیاب آتی ہے، اردو میں اسے کچلیاں کہا جاتا ہے، کچلیاں، اور انگلش زبان میں انسائسرز۔ گوشت خور جتنے بھی ہیں حیوانات، ان کے یہ دانت ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی ہے انیاب، کچلیاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درندے جن کی کچلیاں ہیں ان کے کھانے سے ہمیں منع فرمایا ہے، وہ اسلام میں حرام ہے۔ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذی ناب من السباع، وہ درندے جن کی کچلیاں ہیں ان کا کھانا حرام ہے، وہ جانور جن کی کچلیاں ہیں اور ان سے شکار کرتے ہیں ان درندوں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ وعن ذی مخلب من الطیور، اور وہ پرندے جن کے پنجے ہیں ان کا کھانا حرام۔ ذی ناب اور ذی مخلب، ذی ناب کا معنی جن کی کچلیاں ہیں اور ذی مخلب کا معنی جن کے پنجے ہیں، وہ پرندے اور وہ حیوانات تم پر حرام ہے۔ اب پھر مسئلہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جن پرندوں کے پنجے ہوں وہ حرام ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر وہ پرندہ جس کا پنجہ ہو وہ حرام، نہ یہ مراد ہے کہ ہر وہ جانور جس کی کچلیاں ہو، جس کے انیاب ہو، جس کے انسائسرز ہو وہ حرام ہے۔ آپ جانوروں میں دیکھیں، گائے کے بھی انسائسرز ہوتے ہیں اور جناب اونٹ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ کبوتر کے بھی پنجے ہوتے ہیں، چڑیا کے بھی پنجے ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام نہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہر وہ پرندہ جس کا پنجہ ہو وہ حرام ہے، حالانکہ کبوتر کے پنجے ہیں، چڑیا کا پنجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فقہا کو، کہو آمین۔ انہوں نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں کہ احادیث سے مسائل نکالے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانور جس کی کچلیاں ہوں اور وہ جانور جس کے پنجے ہوں، ان میں سے وہ جانور حرام ہیں جو ان کچلیوں سے اور ان پنجوں سے شکار کر کے دوسرے جانور کو کھاتے ہو، بطور اسلحہ کے ان دانتوں کو اور ان پنجوں کو استعمال کرتے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اونٹ کی کچلیاں ہیں لیکن وہ کھاتا نہیں کسی جانور کو، کبوتر کے پنجے ہیں لیکن وہ کسی دوسرے پرندے کو شکار نہیں کرتا بلکہ بیچارہ خود شکار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو ان کچلیوں سے شکار کرتے ہو، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، بلی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دانت کچلیاں عطا کی ہے، وہ ان سے شکار کرتے ہیں، جانوروں کو کھاتے ہیں۔ اور پرندوں میں وہ جانور جن کے پنجے ہیں وہ ان سے شکار کرتے ہیں، اپنے شکار کو کھاتے ہیں، جیسے چیل ہے، باز ہے، عقاب ہے، شاہین ہے، گدھ ہے، یہ پرندے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ معلوم ہوا جو ان دانتوں سے درندگی کرتے ہو، شکار کرتے ہو اور پنجوں سے شکار کرتے ہو، جانوروں کو کھا جاتے ہو، وہ پرندے اور وہ جانور اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیے ہیں۔ لیکن جو ان پرندوں کو شکار کے لیے استعمال نہ کرے، جو ان دانتوں سے شکار نہ کرے، وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی ناب من السباع، درندوں کا ذکر کیا ہے۔ سباع یہ درندوں کو کہتے ہیں، درندہ
وہ جانور فقہا فرماتے ہیں وہ جانور ہے جن میں وہ درندگی کے صفات پائے جاتے ہوں. اور درندگی کے صفات یہ ہے کہ وہ حملہ کرے، شکار پر حملہ کرے اور شکار کو اچک لے، شکار کو زخمی کرے، شکار کو قتل کر دے، اور وہ دشمنی کرتا ہو. عادتاً ان جانوروں میں یہ صفات پائی جاتی ہو ان کو درندہ کہا جاتا ہے. یہ درندگی کرنے والے جانور اور یہ پرندے اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیے ہیں. اس لیے فقہا فرماتے ہیں ہم نے تمام احادیث پہ غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ حرام کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں. المؤثر فی الحرمت الایذاء او الخبث. حرمت کے اندر جو چیز مؤثر ہے وہ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی دو چیزیں ملیں گی. ایک ہے کسی کو تکلیف اور نقصان دینا. وہ جانور حرام ہیں جو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں. اب غور کریں تمام احادیث پر. کبھی وہ پنجے سے شکار کر کے تکلیف دیتا ہے، دوسرے جانور کو اس کو پکڑ کے کھا جاتا ہے. کبھی وہ حملہ کرتا ہے ان دانتوں سے، کچلیوں سے ان کو کھا جاتا ہے. اس کا خلاصہ یہ نکلا یہ تکلیف ایذا دینے والے جانور ہیں. اور دوسرے وہ جانور جو گندے ہیں اور گندگیاں کھاتے ہیں وہ حرام ہے. اور یہ گندگی آپ کو ملے گی جتنے حشرات الارض ہے. آپ غور کیجئے وہ خود بھی گندے ہیں، گندگیاں کھاتے ہیں. چپکلی کو دیکھے، گرگٹ کو دیکھے، سانپ کو دیکھے، چوہے کو دیکھے، یہ گندے جانور ہیں اور کھاتے بھی گندگی ہے. اسی طرح کچھ جانور وہ ہیں جو ہیں تو حلال لیکن وہ ٹیمپرری طور پر ان کا کھانا حرام ہو جاتا ہے. اس کو جلالہ کہتے ہیں. یہاں کے لوگ تو شاید اس بات کو نہیں سمجھتے ہو، لیکن جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا رہے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. گاؤں میں لوگوں کی مرغیاں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، اور وہ جانور باہر چلتے پھرتے، باہر کھاتے پیتے ہیں، اور وہ گندگی کے ڈھیر سے بھی کھاتے ہیں. بعضے ان میں گندگیاں بھی کھا لیتے ہیں، لید کھا لیتے ہیں، نجاست کھا لیتے ہیں. ایسے جانور کو جو گندگی کھاتا ہو اس کو عربی زبان میں جلالہ کہتے ہیں. اب ہے تو وہ حلال جانور، مرغی حلال ہے، لیکن اگر مرغی نجاست کے ڈھیر پر جاتی ہے، وہاں سے کھاتی ہے، وہ جلالہ ہو گئی. بکری ہے اسی طرح گائیں ہے. اب ہے وہ حلال جانور، ٹیمپرری طور پر اس کا کھانا منع ہو جاتا ہے. ایسا جانور اور ایسا پرندہ اگر وہ حرام اور گندگی کو کھاتا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس جانور کو اس وقت تک مت کھاؤ جب تک کہ تم اس جانور کو گندگی سے روک کر باندھ لو کچھ دن کے لیے کہ وہ گندگی نہ کھائے. مرغی کو کم از کم 3 دن، بکری کو 4 دن اور گائے کو 10 دن. اس کے بعد وہ جانور جب اتنے دنوں تک گندگی سے بچ جائے گا تو جو گندگی اس نے کھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ تمہارے لیے پھر کھانا حلال ہو جائے گا. اب یہ باتیں ساری باتیں، یہ تفصیلات آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ فقہ سے ملتی ہے. یہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے، تم ان سے بچو. پھر علماء نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کیوں حرام کیا ہے. اس کے حرام ہونے کی
ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس انسان کے اندر اس غذا سے اس کے بدن میں نشو و نما ہوتی ہے، بدن بڑھتا ہے، اور جب وہ اس کو کھاتا ہے، جس جانور کو کھاتا ہے اس جانور کی صفات اس انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ درندوں کو کھائے گا تو اس میں درندگی پیدا ہوگی، نجاست والے جانور کو کھائے گا تو اس میں گندگی اور نجاست پیدا ہوگی، حلال جانوروں کو کھائے گا تو اس میں نہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی نہ درندگی پیدا ہوگی، اس لیے کہ ان جانوروں میں نہ درندگی ہے نہ نجاست ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولا به۔ حرام سے نشو نما پانے والا جسم جو حرام سے بڑا ہو، فرمایا کہ الا كانت النار اولا به، ہر وہ انسان جو حرام کھا کر اپنے جسم کو بڑھائے اس کے لیے تو سب سے اچھی جگہ جہنم ہے۔ دوسری وجہ فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ حلال کھانے سے انسان کو نیک کام کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، اور حرام کھانے سے نیک کام کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہی حکم ایمان والوں کو دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک کھانا کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء فرماتے ہیں نیک عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کھانے کے بعد کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب پاک اور حلال چیز کھاتا ہے اس کو عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، اگر وہ حرام کھاتا ہے عمل صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ اس سے سلب کر لیتا ہے۔ حلال کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اور حرام کھانے کا ایک نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور یہ آیت کریمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی گئی تو ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے درخواست کی، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری دعائیں قبول ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد حلال اور پاک کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اس کھانا حلال اور پاک کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے حرام کی وجہ سے 40 دن تک اس کی دعا اور عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ حرام کے نقصانات ہیں۔ گاڑی میں آپ
جو بھی فیول ڈالیں گے تو صحیح ڈالیں گے. پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیا تو گاڑی نہیں چلے گی, اور ڈیزل کی جگہ پیٹرول ڈال دیا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی. یہ جو گاڑی ہے انسان کی, یہ اشرف المخلوقات ہے, یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت والی, شرافت والی, کرامت والی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کھانا بھی اس کی حیثیت کے مطابق حلال اور پاک عطا فرمایا ہے. تم گندگی مت کھاؤ. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی کھانا کھانے میں احتیاط نہیں کرتا ہے, یہ اپنے رزق میں احتیاط نہیں کرتا ہے, یہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے, سورس آف انکم اس کی ٹھیک نہیں ہے, پیٹ میں کیا ڈال رہا ہے اس سے احتیاط نہیں برتتا ہے. معلوم تو آپ کو ہو گیا کہ یہ آدمی, اس کا رزق کھانا ٹھیک نہیں. اس آدمی نے آپ کو آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی صف کے بجائے اپنے کھانے کو دیکھو, وہ کھانا جو تم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو اسے حلال بناؤ, حلال کھا کر آؤ, پھر چاہے تم آخری صف میں کھڑے ہو جاؤ اللہ تمہاری عبادت قبول کرے گا. حرام کھا کر اگر پہلی صف میں بھی بیٹھو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اب شراب پی کر آیا ہے اور پہلی صف میں بیٹھتا ہے, نماز قبول ہوگی؟ حرام جانور کا گوشت کھایا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, پہلی صف چھوڑیے حرم شریف میں جائے اور وہاں کی پہلی صف میں بھی کھڑا ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا. پہلے اپنے کھانے کو ٹھیک کرو, جو روٹی تم پیٹ میں ڈال رہے ہو وہ تو ٹھیک ہو, جو گوشت پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو حلال ہو. اللہ اکبر. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا ہے. لیکن اس خزانے کی چابی دعا ہے, اور اس چابی کے دندانے وہ حلال لقمے ہیں جو تمہارے پیٹ میں جاتے ہیں. اگر حلال لقمہ تم نے پیٹ میں ڈالا تو تمہاری اس چابی کے دندانے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں دعا کی بھی توفیق دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کی بھی توفیق دے گا. اسی طرح میرے دوستو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں, وہ گوشت ہم خریدتے ہیں, وہ جانور ہم خریدتے ہیں, ان کا گوشت کھاتے ہیں, وہ جانور اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک کہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں. نمبر 1, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور جس کا گوشت آپ کھا رہے ہیں اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں, اپنی سنت مبارکہ میں اس کو حلال قرار دیا ہو, کہ وہ حلال ہو. اگر وہ حلال جانور نہیں ہے آپ اسے ذبح کیجئے, بسم اللہ پڑھیے, وہ حلال نہیں ہوتا ہے. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا گیا ہے, وہ خود مر گیا ہے, تو چاہے بکری ہو خود مر جائے وہ حلال نہیں, اگرچہ وہ حلال جانور ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. جو جانور گلا گھوٹ کر مر گیا ہو, جو جانور چوٹ لگنے سے مر جائے, جو جانور
اوپر سے گر کر مر جائے، جو جانور ایک دوسرے کو سینگ مارنے سے مر جائے، جس جانور کو درندے نے شکار کر کے مار دیا ہو، یہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے الا ما زکیتم، ہاں وہ جانور جس کو تم نے ذبح کیا ہو۔ ذبح کے بغیر حلال جانور کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ مرغی ہے حلال ہے، لیکن آپ نے ذبح نہیں کیا تو وہ حلال نہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، صرف ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتا ہے جانور۔ حلال جانور ہے، اس کے کھانے کے لیے پہلی شرط یہ ذبح ہو، اور صرف ذبح سے بھی حلال نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت حلال ہوگا جب ذبح کرتے وقت تم نے اللہ کا نام لیا ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ جانور حلال ہو لیکن اس میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہو، ایک اس کو ذبح کیا گیا ہو، دوسرا اسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ اگر اسے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کہیں سے بھی مرغی خرید لی، کہیں سے بھی گوشت خرید لیا کہ جی یہ حلال، کہتے جی حلال ہے، مرغی حلال نہیں، بکری حلال نہیں۔ تو اسی آدمی سے پوچھو اگر یہ مرغی مر جائے حلال ہے تم کھاؤ گے؟ یہی بکری اگر مر جائے تم کھاؤ گے؟ جب یہ اپنی موت سے جو اللہ تعالیٰ اسے دے اس سے وہ حلال نہیں ہوتی ہے تو غلط طریقے پر ذبح کرنے سے وہ کیسے حلال ہوگی؟ تیسری شرط، یہ دو شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط یہ کہ وہ حلال ہو جانور، دوسری شرط یہ کہ ذبح کیا ہو اور اللہ کا نام لیا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جانور حلال بھی ہو، تم نے ذبح بھی کیا ہو، اللہ کا نام بھی لیا ہو، وہ تو حلال ہو گیا، لیکن جس پیسوں سے، جس مال سے تم اس جانور کو خرید رہے ہو وہ مال خود حرام ہے۔ یہ اگلی چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، اس والے کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو مال جس سے میں مرغی خرید رہا ہوں یہ مال خود حلال ہے یا نہیں، یہ مال سے جو میں بکری خرید رہا ہوں، بکری کا گوشت خرید رہا ہوں، یہ خود بھی حلال ہے یا نہیں۔ اگر وہ خود حلال نہیں ہے اور آپ نے اس حرام مال سے چاہے حلال اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور خرید لیا تب بھی اس کا کھانا حرام ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ تب بھی اس کا کھانا حرام ہے، وہ حرام ہی آپ پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مال کا حلال ہونا ضروری ہے، اور علماء نے لکھا ہے مال حلال ہوتا ہے جس میں 6 صفات پائی جاتی ہو۔ جس انسان کے مال میں 6 صفات پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو حلال کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس مال میں سود نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے حلال کر دیتا ہے۔ کوئی حرام ناجائز آمدنی نہ ہو، حلال ہو جاتا ہے۔ سحت، وہ بھی حرام آمدنی کو کہتے ہیں، خاص طور پر رشوت کو بھی کہا جاتا ہے۔ رشوت کا مال نہ ہو۔ اب رشوت کا مال ہے، رشوت لی کسی سے اور جا کر اس سے مرغی خرید لی اور کہتے ہیں کہ جی میں نے تو حلال جانور خریدا ہے، اللہ کا نام بھی اس پر پڑا گیا ہے، اس رشوت سے جو آپ نے خریدا ہے وہ خود تو حرام ہے۔ اسی طرح دھوکہ نہ ہو، دھوکے سے جو مال ملا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وہ مال اس میں کوئی کراہت نہ ہو، مکروہ نہ ہو، اور سب سے آخری درجہ مشتبہ نہ ہو، ڈاؤٹ فل نہ ہو۔ یہ جو آمدنی، یہ جو پیسہ مجھے ملا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے،
اس کو استعمال نہ کریں، اس لیے کہ وہ کھانا جب ہم کھائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے، تو اس سے اچھے اثرات نہیں پیدا ہوں گے بچوں میں. وہ جو پیٹ میں جائے گا تو اپنا اثر دکھائے گا. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، اور یہ بات آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں، اور اسی بات کو غور سے سنیے. اگر آپ کو پوری تقریر یاد نہ ہو، یہ آخری جملہ یاد کر لیجئے. اور وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1,00,000 درہم ہو. 1,00,000 درہم آپ یوں سمجھ لیں 1,00,000 پاؤنڈ. آج کل کے زمانے میں سمجھانے کے لیے 1,00,000 پاؤنڈ ہو. پھر فرماتے 2,00,000 پاؤنڈ ہو. پھر فرماتے 3,00,000 پاؤنڈ ہو. پھر فرماتے 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو. 6,00,000 پاؤنڈ کتنی بڑی رقم ہے. تو بڑے بڑے گھر آپ خرید سکتے ہیں. اتنی بڑی رقم، 500,000 سے زیادہ. میرے پاس 6,00,000 درہم ہو، اور وہ 6,00,000 درہم میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں، کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ بولو بھائی، بہت بڑا ہوگا. 6,00,000 درہم کبھی سنا ہے کہ کسی نے صدقہ کیا ہے؟ 6,00,000 درہم میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں. 6,00,000 پاؤنڈ سمجھ لیجئے میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں. اور اس کے مقابلے میں میرے پاس 1 درہم، 1 پاؤنڈ ڈاؤٹ فل ہو، شبے والا ہو. صرف شبہ ہو، حرام بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، صرف شبہ ہے اس میں کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے. وہ 1 درہم جو شبے والا ہے، میں اس شخص تک جس کا ہے وہ اس کو پہنچا دوں اور اس شبے سے اپنے آپ کو بچا لوں. میرے لیے یہ عمل کرنا 6,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اندازہ لگائیے اس بات سے. اس واسطے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جو ہم پیٹ میں ڈال رہے ہیں وہ پاک ہو، وہ صاف ہو، گندگی نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.